محترم ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر، جہاں پر اب مکہ المکرمہ ہے، بیٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اس وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اسی کے نزدیک ایک زمین طائف تھی، اس زمین کو زرخیز و سرسبز شاداب کر دیا تھا، بہتر سے بہتر میوے وہاں پر ہو، اور شہر مکہ میں وہاں سے پہنچے بعد اس کے خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی جو سنگریزے سے بھری تھی اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی، اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سبھی زمین کے گرد کعبہ کے 7 دفعہ طواف کرتے رہے۔ اس جگہ سے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی، لے جا کر اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کے 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمان برداری کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی، اور اس آواز کو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی اور اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک ہی دن آپ نے تمنا کی کہ اے خداوند، تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہو۔ پس خدا کو درگاہ میں عرض کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب دکھا مجھ کو کیوں کر جلاتا ہے تو مردے کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کہا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، ترجمہ، کیا حق ہے فرمانا تیرا مگر اس واسطے کی تسکین ہو میرے دل کو؟ باری تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، فرمایا تم پکڑ لو 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر کے بلاؤ، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہاری آواز پر اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آوے گا اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت میں آ جائیں گے اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بحکم الہی حضرت خلیل اللہ جانور لائے، ایک ان میں طاؤس تھا، دوسرا مرغ، تیسرا کوا، چوتھا اس میں ایک کبوتر تھا۔ ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے ہلا ملا لیا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ جائے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا اور اس کی تقسیم اس طرح کی کہ ایک پہاڑ پر ان چاروں کی جانوروں کی سر رکھے اور ایک پاؤں ایک پر، دھر ایک پر، ان کی تمام بالوں کو ایک پر، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا ہے خداوند قدوس کس قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں دھر اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں پر آ کر مل گئے، اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت پر ہو گیا تو دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح چاروں جانور باری باری سے درست ہو گئے اور اپنے
اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم 4 جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوا اور گدھ، بعض نے کبوتر کہا ہے۔ ان دونوں میں مورخین کا اختلاف